میرے محترم سامعین کرام اور صد گرامی قدر عزیزوں، بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، قرآن مجید میں 30ویں پارے میں ایک مختصر سی صورت ہے جس صورت میں صرف 3 آیات ہیں۔ چھوٹی صورت، مختصر صورت، 3 آیات پر مشتمل ایک صورت ہے، جس صورت کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم محدث، عظیم فقیہ، مایہ ناز عالم یہ فرماتے ہیں کہ اگر اس صورت کے علاوہ قرآن مجید کا نازل نہ ہوتا تو یہی انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ اور اس صورت کا نام سورۃ العصر ہے۔ سورۃ العصر 30ویں پارے کی صورت جس میں 3 آیات ہیں۔ سورۃ العصر، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قسم ہے زمانے کی کہ بے شک بنی نوع انسان، بنی آدم خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، عمل صالح کیے اور ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرتے رہے اور ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کرتے رہے۔ بس یہ مختصر سی صورت اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے آیا ہے۔ اور اس کے بارے میں امام شافعی جیسے عظیم محدث کا، فقیہ کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک صورت بھی اہل عقل کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ اہل عقل کی ہدایت کے لیے، عقل مندوں کے لیے اس ایک صورت کا بیان بھی ان کی ہدایت کے لیے، نصیحت کے لیے، رہنمائی کے لیے کافی تھا۔ اور اس صورت کے بارے میں ہمیں حدیث کی کتابوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب 2 صحابی آپس میں ملتے تھے، راہ چلتے ملاقات ہوئی یا کوئی مجلس ہوئی یا کوئی نشست ہوئی، تو جب 2 صحابہ کرام آپس میں ملتے تھے تو اس وقت تک ایک دوسرے سے جدا نہ ہوتے، اس وقت تک اپنی نشست کو برخاست نہ کرتے جب تک ایک دوسرے کو یہ صورت نہ سنا دیتے۔ یعنی جیسے ایک نصیحت ہوتی ہے، ایک وصیت ہوتی ہے، ایک یاد دہانی ہوتی ہے، یعنی جو لوگ اپنے کسی عظیم مقصد کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو یاد دہانی کرواتے رہتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، وصیت کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب آپس میں ملتے تھے تو وہ ایک دوسرے کو سورۃ العصر سنایا کرتے تھے، اور جب تک یہ سورت نہ سنا لیتے، جدا نہ ہوتے، نشست کو برخاست نہ کرتے، یہ سورت سناتے تو پھر ایک دوسرے سے جدا ہوتے۔ آخر کیا ہے اس کے مضامین میں؟ مختصر سی صورت ہے لیکن مضامین اتنے گہرے ہیں، موضوعات اتنے جامع ہیں کہ اس صورت کے بارے میں ہمارے اسلاف کا یہ طرز عمل رہا ہے۔ تو اس صورت کے مضامین کو مختصر انداز میں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یعنی ہمارے ہاں کسی حد تک تلاوت کا ذوق تو موجود ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ قرآن کے سمجھنے اور سمجھانے کا ذوق موجود نہیں ہے۔ اور یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ ہمیں معاذ اللہ، یہ حقیقت ہے اس لیے بیان کر رہا ہوں
کہ ہمیں قرآن مجید سے متعلقہ موضوعات پھیکے لگتے ہیں، پھیکے، یعنی لچھے دار تقریریں ہوں، شعلہ بیانی ہو، دوسرے فرقے والوں پر کیچڑ اچھالا جائے، دوسرے مسلک والوں کی بے عزتی کی جائے تو بڑا مزہ آتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے۔ لیکن اگر قرآن مجید کے سمجھنے اور سمجھانے کی بات کی جائے تو موضوعات پھیکے لگتے ہیں۔ اس لیے ایک عام مشاہدہ یہ ہے کہ اس قسم کے موضوعات بیان نہیں کیے جاتے، لیکن چونکہ ضرورت اس چیز کی ہے لہٰذا ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ مختصر سی صورت اپنے اندر کون سے معانی رکھتی ہے جس کی وجہ سے صحابہ کرام اسے سنائے بغیر جدا نہیں ہوتے تھے، اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ اہل عقل کی ہدایت کے لیے یہ ایک صورت بھی کافی ہے۔ تو پہلی آیت میں اللہ نے قسم کھائی ہے والعصر، زمانے کی قسم ہے، زمانے کی قسم ہے۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان، ہر انسان، بنی نوع انسانیت خسارے میں ہے۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک ہر انسان خسارے میں ہے۔ اب یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان کے خسارے سے کیا مراد ہے، انسان کون سے خسارے میں ہے۔ یہ جو قرآن مجید میں آیا ہے، اور یہ آیت مبارکہ، یہ صورت، آپ حضرات اس کا ترجمہ جانتے ہیں، اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ جس نے بھی قرآن مجید کا ترجمہ شروع کیا تو یہ یقینی بات ہے کہ چھوٹی صورتوں کا ترجمہ پہلے پڑھتے ہیں، تو اس کا ترجمہ تو آپ حضرات جانتے ہیں، شروع سے بچپن سے پڑھتے آئے ہیں، دیکھتے آئے ہیں۔ لیکن سمجھنے کی بات ہے کہ یہ جو فرمایا کہ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، اس خسارے سے کیا مراد ہے؟ کون سا خسارہ ہے جو میرے اور آپ کے ساتھ ہر وقت چپکا ہوا ہے؟ اور صرف یہی نہیں کہ کسی انسان کے ساتھ ہے، کسی کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ قرآن نے کہا کہ ہر ایک، ان الانسان، بنی نوع انسانیت خسارے میں ہے۔ اس خسارے سے کیا مراد ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے پہلی آیت پر واپس آ جائیے، والعصر۔ دوسری آیت میں فرمایا کہ انسان خسارے میں ہے، اس خسارے سے مراد کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے واپس پہلی آیت پر آنا ہوگا جس میں اللہ نے قسم کھائی ہے زمانے کی۔ زمانے کا مطلب وقت، زمانے کا مطلب ٹائم، زمانے کا مطلب انسان کی عمر، زمانے کا مطلب حیات انسانی جو اس کو ملی ہے، عمر عزیز، متاع حیات، یہ ہے زمانہ۔ اللہ نے اس کی قسم کھائی، وقت کی قسم کھائی، زمانے کی قسم کھائی، ٹائم کی قسم کھائی، عمر عزیز کی قسم کھائی، متاع حیات کی قسم کھائی، اور قسم کھانے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جتنی زندگی لے کر دنیا میں آیا ہے، جتنی بھی زندگی، 20 30 40 50 60 70 80 90 100 سال یا اس سے بھی زیادہ یا اس سے بھی کم، جتنی زندگی لے کر انسان اس دنیا میں آیا ہے، اس زندگی میں ہر لمحے کمی واقع ہو رہی ہے۔ یہ ہے خسارہ۔ ہر لمحے ایک آدمی کے پیسے اگر ہر لمحے کم ہوتے رہیں تو آپ یہی کہیں گے کہ خسارہ ہے، نقصان ہے۔ پیسے بڑھتے جائیں گے تو اب آپ کہیں گے کہ ہاں یہ فائدہ ہے۔ تو اگر پیسے پاس جو موجود ہیں، اگر ان میں کمی آئے گی تو یہ خسارہ ہے۔ تو جتنی زندگی میرے پاس، جتنی زندگی آپ کے پاس موجود ہے، جو متاع حیات ہے، جو عمر عزیز ہے،
ہر لمحے اس میں کمی واقع ہو رہی ہے، ہر لمحے۔ اور یہی وہ خسارہ ہے جسے اللہ نے سورۃ العصر میں فرمایا کہ ان الانسان لفی خسر۔ جیسے ایک شاعر نے کہا ہے، ہو رہی ہے زندگی مثل برف کم، ہو رہی ہے زندگی مثل برف کم، رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے دم بدم، رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے دم بدم۔ ہر سانس ہماری زندگی کو کم کر رہا ہے۔ یہ جو گھڑی چلتی ہے، سیکنڈ بدلتے ہیں، منٹ بدلتے ہیں، گھنٹے بدلتے ہیں، دراصل یہ تو ضیاع ہے، یہ نقصان ہو رہا ہے، یہ خسارہ ہے۔ جیسے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمہاری زندگی تو تمہارے اعمال کا صحیفہ ہے، تمہارے اعمال کا صحیفہ ہے، اور اسے اچھے اعمال کے ذریعے دوام بخشو۔ یعنی جیسے ایک کاپی ہوتی ہے، اس پر لکھا جاتا ہے، تو صفحہ پلٹتے ہیں اگلے صفحے پر، پھر صفحہ پلٹا اس سے اگلے صفحے پر۔ سیدنا علی فرماتے ہیں کہ صفحہ تو روزانہ پلٹا جا رہا ہے، تو تم کوشش یہ کرو کہ اس پہ اچھے اعمال ثبت ہو جائیں، اچھے اعمال لکھ دیے جائیں۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ سورج شام کو جب غروب ہوتا ہے تو غروب ہوتے ہوئے یہ اعلان کرتا ہے کہ اے ابن آدم، آج کے بعد میں دوبارہ کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ جو دن گزر گیا وہ دوبارہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ ہر گزرنے والا دن، ہر غروب ہونے والا سورج یہ اعلان کر رہا ہے۔ اس لیے فرمایا میرے محترم بھائی اور دوستو، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اب اس خسارے سے نکلنا ہے، کیونکہ آگے الا بھی ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ خسارے سے نکلنے کا رستہ اللہ نے سورۃ العصر کی 3 آیت میں بیان فرما دیا کہ اس خسارے سے تم کیسے نکل سکتے ہو۔ ایک حدیث ہے، سنن ابی داؤد میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، اور امام ابو داؤد نے 4000 کے لگ بھگ احادیث میں سے جن 4 احادیث کا انتخاب کیا ہے، ان میں ایک حدیث مبارکہ یہ بھی ہے کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ انسان کے اسلام کی خوبی اور کمال یہ ہے کہ وہ غیر ضروری کاموں کو چھوڑ دے، غیر ضروری مشاغل کو چھوڑ دے، فضولیات سے اپنے آپ کو بچا لے۔ بس اس حدیث مبارکہ کو سمجھیں اور اب اس طرف آ جائیں، یہ جو اللہ نے فرمایا کہ تم خسارے سے کیسے نکل سکتے ہو۔ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ خسارے سے نکلنے کا راستہ یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے ایمان لائے، ایسے ایمان لائے جیسے ایمان لانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور ایسے ایمان لائے جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ اب یہ ایک تفصیلی موضوع ہے، میں اس طرف نہیں جاتا، بس اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ پہلی شرط ہے ایمان۔ ایمان کے بغیر خسارے سے باہر آنا ممکن نہیں ہے۔ آپ اس ساری زمین کو سونے میں تبدیل کر دیں، ساری زمین کو چاندی میں تبدیل کر دیں، ساری دنیا کے وسائل پہ قبضہ کر لیں، زمین کے اندر کی معدنیات نکال لیں، ہواؤں کو، فضاؤں کو، سمندروں کو مسخر کر لیں، خسارے سے باہر نہیں آ سکتے اگر ایمان نہیں ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے، جس کی زندگی میں ایمان نہیں ہے اس کی زندگی خسارہ ہی خسارہ ہے۔ الا الذین آمنوا، پہلی شرط ایمان لائے، اور دوسری شرط وعملوا الصالحات،
ایمان لانے کے بعد یعنی دل سے ایمان لائے اور اپنے جسم کے اعضاء سے عمل صالح کرے، آنکھوں سے عمل صالح کرے، کانوں سے عمل صالح کرے، زبان سے عمل صالح کرے، ہاتھوں پیروں سے عمل صالح کرے۔ عمل صالح کیا ہے؟ اس کو مختصر انداز میں سمجھنا چاہیے۔ عمل صالح یہ ہے کہ اللہ کے اور اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرے، یہ عمل صالح ہے۔ اللہ کے بھی حقوق ادا کرے اور اللہ کے بندوں کے بھی حقوق ادا کرے، اس کو عمل صالح کہتے ہیں، نیک عمل۔ اب ایک آدمی اللہ کے بندوں کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے، عمل صالح کر رہا ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، عمل صالح کر رہا ہے۔ ایک آدمی حلال روزی کمانے کے لیے جستجو میں تگ و دو میں لگا ہے، وہ عمل صالح کر رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی یہ تو دنیا داری ہے، یہ دنیا داری ہے، کاروبار کرنا، تجارت کرنا، ملازمت کرنا، پیسے کمانا۔ نہیں، یہ دنیا داری نہیں ہے، دنیا داری نہیں ہے۔ اگر اللہ کے حکم کی تعمیل میں اپنے ماں باپ، اپنے بیوی بچوں، بہن بھائیوں، ہمسایوں، فقراء، مساکین، یتامہ کا حق ادا کرنے کے لیے اگر روزی روٹی کما رہا ہے تو یہ دنیا داری نہیں ہے، یہ عمل صالح ہے۔ ایک طالب علم ہے، مدرسے کا ہو یا جامعہ کا ہو، یونیورسٹی کا ہو، تحقیق میں لگا ہوا، جستجو میں لگا ہوا، محنت میں لگا ہوا، پڑھائی میں لگا ہوا، عمل صالح میں لگا ہوا ہے۔ عمل صالح اللہ کے حق کو ادا کرنا، عمل صالح اللہ کے بندوں کے حق کو ادا کرنا عمل صالح ہے۔ تو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرے، اپنا وقت ضائع نہ کرے، کیونکہ والعصر کو پہلے سمجھنا ہے، قسم ہے زمانے کی، پھر عمل صالح کی سمجھ آئے گی کہ اپنا وقت ضائع نہ کرے۔ وقت کا برباد کرنا میرے محترم بھائی اور دوستو خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اس دنیا میں انسان کے پاس سب سے بڑی نعمت وقت ہے، اور یہ وہ نعمت ہے جس کی کوئی تلافی نہیں ہے۔ آپ کا سونا چاندی بینک بیلنس ضائع ہو جائے پھر مل سکتا ہے، لیکن ایک گھنٹہ، ایک دن، ایک ہفتہ، ایک مہینہ، ایک سال ضائع ہو جائے، یہ کبھی دوبارہ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ وقت دوبارہ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ تو عمل صالح کرنا ہے زندگی بھر، صبح سے لے کر شام تک ہمارا وجود خیر والے اعمال میں لگا ہوا ہو، عمل صالح میں لگا ہوا ہو۔ ہم صرف وہی کام کریں جس کا یا دنیا میں کوئی فائدہ ہو یا آخرت میں کوئی فائدہ ہو، جس سے اللہ کا حق ادا ہو رہا ہو یا اللہ کے بندوں کا حق ادا ہو رہا ہو۔ دوسری چیز یہ ہے، اور تیسری چیز فرمائی کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرتے رہے، ایک دوسرے کو، جیسے آگے فرمایا کہ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے، ایک دوسرے کو۔ یہاں جو بڑی قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ تواصی، وصیت کرنا، تلقین کرنا، اس کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے کو، یعنی میں بات کروں اور آپ سنیں، اور آپ بات کریں میں سنوں، اسے کہتے ہیں تواصی بالحق اور تواصی بالصبر۔ یعنی ایک آدمی سناتا رہے اور دوسرے صرف سنیں، یہ تواصی نہیں ہے، یہ تواصی نہیں ہے۔ گویا اس میں اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ قیامت تک آنے والی امت کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم میں سے کوئی بھی عقل کل نہیں ہے، کہ کوئی کہے جی میں عالم، کوئی کہے میں مفتی، کوئی کہے میں تو بہت جہاں دیدہ تجربہ کار، کوئی کہے میں تو بڑا تاجر،
کوئی کہے میں تو بڑا حاکم، میں تو گورنر، میں تو افسر، کوئی نہیں، ہر ایک محتاج ہے بات کرنے کا بھی، ہر ایک محتاج ہے بات سننے کا بھی۔ یہ مطلب ہے تواصی کا، یعنی جو بات کہنے والا ہے اس کو بات سننی بھی چاہیے۔ اگر اسے حق بات کی تلقین کی جائے، اسے صبر کی تلقین کی جائے، تو یہ نہ کہے بھئی تم ہوتے کون ہو مجھے نصیحت کرنے والے، کیونکہ نصیحت کا کرنا اور نصیحت کا سننا اس کو تواصی کہتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہمیں کوئی اچھی بات بتائے، کوئی بھی شخص اگر اچھی بات بتائے تو اس کی بات کو سننا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ میں کہنا بھی شامل ہے اور سننا بھی شامل ہے، سننا بھی چاہیے۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایک دوسرے کو سناتے تھے یہ سورہ مبارکہ، یعنی ایک پڑھتا دوسرا سنتا، پھر دوسرا پڑھتا پہلا سنتا، ایک دوسرے کو یہ سورہ مبارکہ سنایا کرتے تھے۔ اس لیے اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ بات کہنی بھی ہے، حق بات کہنی بھی ہے اور حق بات سننی بھی ہے، صبر کی وصیت کرنی بھی ہے۔ کوئی دوسرا اگر صبر کی تلقین کرے تو اس نصیحت کو سننا بھی ہے۔ اور آخری بات جو فرمائی گئی صبر، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر کا معنی یہ ہے گناہوں سے بچنے پر صبر کرنا اور نیکی کے کرنے پر صبر کرنا، اور تکلیف اور مصیبت پر صبر کرنا۔ یاد رکھیں کہ نافرمانی کے کاموں پر جو تکلیف آتی ہے اس تکلیف کو برداشت کرنا صبر نہیں ہے۔ ایک چور نے چوری کی، پولیس نے پکڑا اور اس کو سزا دی، اب وہ کہے جی میں اس سزا پر صبر کرتا ہوں، یہ صبر نہیں ہے۔ نافرمانی کے کام پہ تکلیف برداشت کرنا صبر نہیں ہے۔ صبر کیا ہے؟ فرما برداری کے کام پہ جمے رہنا، اس کا نام صبر ہے۔ نافرمانی کے کاموں سے دور رہنے پر جمے رہنا، اس کا کام صبر ہے۔ اور حق پر چلتے ہوئے، دین پر چلتے ہوئے کوئی تکلیف یا پریشانی آئے اس کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا، اس کو صبر کہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔